آج کی اس ویڈیو میں کالے جادو اور اس کے طور طریقوں اور اس کے توڑ کی بات کریں گے۔ دوستو، کالا جادو روایتی طور پر خود غرضی اور برے مقاصد کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ کالا جادو ایک حقیقت ہے۔ کالا جادو اگر بہت سخت ہو تو اس کا توڑ بہت مشکل ہو سکتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی کالا جادو کیا گیا تھا، لیکن عام بات یہ ہے کہ ہمارا رب اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ طاقتور اور ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو جادو کی حقیقت بھی بتا دی اور اس سے حفاظت کے طور طریقے بھی بتا دیے، جیسا کہ 4 کل پڑھ کر ہم اس سے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کالا جادو ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے موضوع تعین یعنی سورۃ فلق اور سورۃ ناس لینے کی تدبیر سکھائی۔ دوستو، کالے جادو کے کچھ ایسے واقعات کے بارے میں آج بات کریں گے جو کیمرے پر ریکارڈ کیے گئے ہیں اور انٹرنیٹ پر بہت زیادہ دیکھے گئے۔ اور ان کی وجہ سے کئی لوگ خوفزدہ ہو گئے اور سوچنے لگے کہ اگر ایسا ان کے ساتھ ہو تو وہ نہیں بچیں گے۔ لیکن جو سمجھدار ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ کالا جادو انسان پر کوئی اثر نہیں کر سکتا اگر وہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں ہو۔ ناظرین گرامی، ایک ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ایک شخص نے چپکے سے ایک گھر کے سامنے سے پانی گرا دیا۔ وہ نیلے رنگ کا پانی تھا جسے دروازے کی دہلیز پر ڈال کر وہ شخص فوراً وہاں سے چلا گیا۔ یہ پانی منتر والا یا پڑا ہوا پانی تھا جو کہ اکثر گزرگاہوں یا گھر کے داخلی دروازے پر ڈال دیا جاتا ہے۔ جو شخص اس پانی سے گزرتا ہے اسے متاثر ہوتا ہے اور کالا جادو اس پر اثر کر جاتا ہے۔ اپنے گھر کے دروازے پر اس طرح کا پانی پڑا دیکھیں تو محتاط رہیں اور اسے وہاں سے ہٹا دیں۔ ناظرین، پرانے زمانے میں جب لوگ پیسے کسی محفوظ جگہ پر رکھنا چاہتے تھے، مگر اس زمانے میں کوئی بینک نہیں تھے، لوگ اپنی دولت کو محفوظ رکھنے کے لیے اسے زمین میں دفنا دیتے تھے۔ کوئی برتن لے کر اس میں سکے رکھے جاتے تھے اور اس کو دبا دیا جاتا۔ کالا جادو کرنے والوں نے ان برتن میں گڑیا اور جادو کی چیزیں رکھنا شروع کر دی تاکہ لوگوں کی نظر سے محفوظ رہیں اور کوئی ان کے جادو کو توڑ نہ کر سکے۔ اور اس گڑیا میں کئی سوئیاں لگی ہوتی ہیں اور دھاگے سے اس کو لپیٹا گیا ہوتا ہے۔ یہ کالے جادو کی صاف نشانی ہے۔ اگر آپ کہیں پر بھی ایسی گڑیا دیکھیں اور اس کالے جادو کو ختم کرنا چاہیں تو اس کا آسان اور بہترین حل یہ ہے، تمام سوئیاں اور دھاگے نکال کر ان کو جلا دیں۔ ایک اور طریقہ یہ بھی ہے کہ جب آپ کالے جادو کی کوئی چیز دیکھیں تو اسے پانی میں بہا دیں۔ ناظرین، دنیا میں کئی ایسے پیر و فقیر بنے بیٹھے ہیں جو دین اسلام کا کلمہ تک نہیں جانتے۔ ایسے ہی ایک پیر کی ویڈیو وائرل ہوئی تھی۔ اسے نہ کلمہ یاد تھا، نہ ہی وضو کے فرائض آتے تھے اور نہ ہی نبی کے سنتے۔ ایک شخص نے اس پیر سے کلمہ سنانے کو کہا تو پیر بولا، اللہ وارث، اللہ وارث، یہی ہمارا کلمہ ہے۔ نماز کی ثنا سنانے کو کہا تو پیر نے اس پر جواب دیا کہ ہم کچھ الگ طرح سے نماز پڑھتے ہیں۔ یہ جہالت کی انتہا ہے کہ ایسے لوگ مزاروں پر بیٹھ کر دین جاننے کا دعویٰ کرتے ہیں اور عوام ان پر یقین بھی کر لیتی ہے۔ یاد رکھیں کہ ہمیں کسی بھی مشکل حل کے لیے کسی پر فقیر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم جب بھی دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں تو وہ سنتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس بات پر قدرت رکھتا ہے کہ وہ مشکلات کو حل کر دے گا۔ کسی پیر پر یقین رکھنے سے پہلے خود اپنے ایمان کا جائزہ لینا چاہیے۔ ناظرین گرامی، اس دنیا میں مختلف طرح کے لوگ موجود ہیں۔ کچھ لوگ کبھی کسی کا برا نہیں چاہ سکتے، چاہے ان کے ساتھ کتنا بھی برا کیوں نہ ہو۔ ایسے لوگ کبھی کالے جادو کی طرف نہیں آتے، اور کچھ لوگ کسی ذاتی دشمنی کے تحت کالا جادو کرتے ہیں جس کا ٹارگٹ ایک مخصوص خاندان یا انسان ہوتا ہے۔ مگر ایک واقعہ ایسا ہوا کہ لوگوں میں مشہور ہو گیا کہ ایک سپر مارکیٹ میں کھانے کی چیزوں پر ایک عورت جادو کرتی ہے۔ ویسے کئی لوگ جو سپر مارکیٹ جاتے انہیں کھانے کی چیزوں کے پاس ایک عورت کو کھڑے دیکھا جس سے لگتا ہے کہ ان سب چیزوں پر کچھ پڑھ کر پھونک رہی ہے۔ کسی کو معلوم نہیں کہ وہ چیزیں کس کے گھر جائیں گی، لیکن وہ لوگوں کو نقصان پہنچانے کے لیے ایسا کر رہی ہے۔ اور یہ خبر پھیلی تو لوگ بازار سے چیزیں خریدتے ہوئے بھی پریشان رہنے لگے کہ کہیں ہم جو چیز خرید رہے ہیں ان پر جادو نہ ہوا ہو۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ جب آپ کھانا کھانے سے اللہ کا نام لے لیتے ہیں، یعنی بسم اللہ پڑھ کر کھانا شروع کرتے ہیں، تو کھانے پر جو بھی جادو ہو وہ آپ کو نقصان نہیں پہنچائے گا۔ دوسرا کالا جادو برحق ہے، اور لوگ کبھی اپنے فائدے کے لیے اور کبھی حسد میں دوسروں کو نقصان پہنچانے کے لیے کرتے ہیں، کسی بھی حد تک چلے جاتے ہیں۔ جو لوگ حسد میں اندھے ہو جائیں اور اس بات کو بھول جائیں
کہ خدا کے سامنے جواب دہ ہونا ہے، وہ کالے جادو کا استعمال کرنے لگ جاتے ہیں۔ اسی طرح کا ایک واقعے کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ اس 10-12 سال بچے کے سر میں مسلسل درد رہنے لگا۔ جب اس کا علاج کروایا گیا تو کسی ڈاکٹر کو اس کے سر کے درد کی وجہ معلوم نہ ہو سکے۔ ایک شخص نے بتایا کہ اس پر کالا جادو ہے۔ بچے نے ایک دن اپنی امی کو بتایا کہ اس کے تکیے سے بال نکل رہے ہیں۔ اس کی ماں نے ایک شیخ کو بتایا۔ انہوں نے کہا کہ لوگ کسی بھی چیز کو ہاتھ نہ لگائیں۔ جب شیخ ان کے گھر پہنچا تو تکیے کو کھول کر دیکھا، اسی تکیے میں کچھ بال، سوئیاں، دھاگے اور کچھ سفید پاؤڈر تھا۔ یہ تکیہ کالے جادو کے لیے استعمال ہو رہا تھا۔ اس کے ذریعے اس بچے پر کالا جادو کیا گیا تھا۔ اسی وجہ سے بچے کے سر میں مسلسل درد رہنے لگا۔ جب اس بچے کی ماں سے سوال کیا گیا کہ اس پر کوئی کالا جادو کیوں کرے گا، کہ ماں نے بتایا اس کے باپ کے انتقال کے بعد 9 ایکڑ زمین اس کے نام لگا دی گئی تھی، جسے حاصل کرنے کے لیے اس کے رشتہ دار کالا جادو کروا رہے ہیں تاکہ یہ کسی طرح مر جائے اور وہ زمین ان کو مل جائے۔ لیکن وہ اپنی چال میں کامیاب نہ ہوئے اور کالے جادو کا توڑ کر لیا گیا۔ دوستو، ہنی سنگھ ایک مشہور سنگر ہے۔ اس نے اپنے انٹرویو میں خود بات کہی کہ انگلینڈ میں ایک شوٹ کے دوران ایک عورت ملی۔ اس نے ہنی سنگھ کو کھانے کی آفر کی۔ ہنی سنگھ کھانے گئے تو اس نے ہنی سنگھ کے پسندیدہ کھانے کا انتظام کر رکھا تھا اور اس کا ذائقہ بالکل ویسا تھا جیسے ہنی سنگھ اپنے انڈیا میں کھانا کھاتے تھے۔ اس کے بعد اسے عورت ایک خفیہ دروازے کی طرف لے گئی۔ وہ شیطانی چرچ کا دروازہ تھا۔ ہنی سنگھ نے بتایا کہ وہ چرچ بالکل خالی تھا۔ ہنی سنگھ وہاں جا کر بیٹھ گیا تو اسی عورت نے پوچھا کہ تم زندگی میں کیا کرنا چاہتے ہو؟ ہمارے ساتھ شامل ہو جاؤ، تمہارے خواب پورے کرنے میں تمہاری مدد کروں گی۔ ہنی سنگھ نے بتایا کہ وہ یہ آفر سن کر بہت خوش ہوا۔ اس نے کہا کہ 2012 سے بھگوان کو چھوڑ کر شیطان پر یقین کرنے لگا۔ یہی وجہ ہے کہ اس انسانوں میں شیطانوں اور علمناتی ڈیمنز کا ذکر ہوتا ہے۔ جب اسے شیطان کے ساتھ مل کر کام کرنے کی آفر ملی تو وہ بہت پرجوش تھا۔ دوستو، شیطان کے ساتھ کام کرنے کے بدلے کئی لوگوں کو شہرت اور پیسے کی لالچ دی جاتی ہے۔ کئی دفعہ یہ چیزیں مل بھی جاتی ہیں، لیکن اس راستے پر بہت قربانیاں دی جاتی ہیں، جیسا کہ گھنونے کام کروائے جاتے ہیں یا ان کے خاندان کو نقصان پہنچاتا ہے۔ لیکن چونکہ وہ ڈیل کر چکے ہوتے ہیں، ان کے لیے ادھر سے نکلنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ دوستو، ایک بات بہت عام ہے، وہ یہ ہے کہ کالا جادو بہت برا گناہ ہے۔ انسان کو ہر صورت اس سے دور رہنا چاہیے۔ کسی کو کوئی نعمت چاہیے جو اس کے رشتہ داروں کے پاس ہے، وہ اس کے پاس نہیں ہے، تو وہ اس کے لیے خدا سے دعا کرے، اور اس دعا کے باوجود وہ کالے جادو کو چنے، وہ یقیناً گمراہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ کالا جادو حقیقت ہے اور نقصان پہنچا سکتا ہے، لیکن صرف اسی کو جو اللہ تعالیٰ کی حفاظت نہ مانگے۔ ہمیں ہر برائی سے بچنے کے لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح و شام کی دعائیں سکھائی۔ جب انسان کے پاس بچنے کے لیے بہت طاقتور ذریعہ ہے تو اسے کسی بھی جادو ٹونے سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی حفظ ایمان میں رکھے۔ آمین ثم آمین۔ میرے عزیز دوستو، آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔